الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس میں الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج جس کلام سے برکتیں لینی ہیں، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے ہر ہی شعر میں گل کا تذکرہ کیا ہے، گلاب کی بات کی ہے، مگر بڑے نئے انداز میں گل کی بات کی ہے۔ یہ کس پھول کی بات ہے، یہ کس گل کی بات ہے، کس حسین کا تذکرہ ہے۔ شاعر عموماً اپنی شاعری میں اپنے محبوب کے لیے گلاب اور گل کی بات تو ضرور کرتے ہیں، مگر نعت گوئی میں اس پاکیزہ انداز میں امام عشق و محبت نے لفظ گل کا استعمال کیا ہے۔ پورا کلام ہی زمین گل پر آپ نے تحریر کیا ہے۔ سنتے جائیے، ایمان بھی تازہ کرتے جائیے، بلکہ ہمیں امید ہے کہ اس کلام کو جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے، گل کی خوشبو سے دل و دماغ بھی معطر ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کس گل کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ۔ ذرا سنیے کیا لکھتے ہیں۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل۔ پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ رخ نبوی سے مراد یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، مثال گل یعنی پھول کی طرح، پامال کہتے تباہ حال، جلوائے کف پا پاؤں کے تلوے کی چمک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم گلاب کو نبی پاک کے چہرہ انور کی مثال کے طور پر پیش کریں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے مثال ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ قدموں کے تلووں کی خیرات پر گل اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے پھول پیارے آقا کے، یعنی مثال دی ہے کہ پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، یعنی جو گل کا جمال ہے، پھول کی خوبصورتی ہے، نبی پاک کے تلووں کے سامنے وہ سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ چراغ سورج کے آگے اگر جلایا جائے تو وہ چراغ ہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو جب جمال گل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو دیکھتا ہے، نبی پاک کے تلووں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنے جمال کو گویا پامال کر دیتا ہے، اسی پر قربان کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک کے تلووں کی مماثلت جب گل سے نہیں ہے، وہاں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، تو نبی پاک کے چہرہ انور کی مثال گل سے کیسے دی جا سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہستی ہیں۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مواہب اللدنیہ میں ہے کہ شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش معلی سے واپس آئے تو آپ کے پسینہ مبارک نے زمین کو چھوا تو زمین مسکرائی، اور اس کے اس مسکرانے سے گلاب کا پھول بن گیا۔ گویا یہ آج گلوں میں، گلاب کے پھولوں میں جو خوشبو ہے، یہ نبی پاک کے پسینے کی خوشبو ہے۔ تو جو پھول بنا ہی پسینہ مصطفیٰ سے ہو، اس کو چہرہ مصطفیٰ سے کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ کیا شاندار بات لکھتے ہیں۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، سبحان اللہ۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامان جلوائے کف پا ہے جمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعری موتی کی مانند ہوا کرتا ہے، ایمان کو تر و تازہ کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کے خوبصورت ترین اشعار کون سے ہیں، تو اب جس شعر کو ہم سننے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف اعلیٰ حضرت کی شاعری کا خوبصورت ترین شعروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، بلکہ دنیائے شاعری کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ شاہکار اشعار میں اس کو ضرور شامل کیا جائے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ جنت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کی ذرا خوبصورتی دیکھیے. پہلے مصرے کی بات تو ابھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا ہے. اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. ایک ہی لفظ گل کو 4 بار لائے اور چاروں بار اس کا معنی ہی الگ ہے. آئیے پہلے ذرا مشکل معنی کا مطلب سمجھتے ہیں. یہاں جویائے بڑا مشکل سا لفظ ہے، اس کا معنی ہے متلاشی. کسی چیز کا کوئی متلاشی ہو تو کہتے ہیں اس کا جویا ہے. اچھا جنت کس کی جویا ہے؟ جنت کس کی متلاشی ہے؟ رنگ و بو سے مراد یہاں کیا ہے؟ خوبصورتی ہے. اچھا اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ اے حسن والو ذرا سنو، جنت جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے، پیارے آقا کے رخ روشن سے متلاشی ہے. تلاشی ہے کہ نبی پاک کے جلووں کی خیرات مل جائے تو میرے اندر بھی زینت آ جائے، میرے اندر بھی خوبصورتی آ جائے. کچھ اسی طرح کی بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. یعنی نبی پاک جو ہے وہ جنت کی بھی زینت ہے. اللہ اکبر. یعنی جنت ساری دنیا سے حسین جگہ ہے، لیکن اس کی زینت کی جو وجہ ہے نا وہ نبی پاک کے جلووں کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا، نہانے میں جو گرا تھا پانی. نبی پاک جب معراج کی شب تشریف لے گئے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دولہا بناتے ہوئے غسل دیا گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت اپنے تخیل میں کیا پیاری بات لکھتے ہیں بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نبی پاک کے قدم مبارک کو دھویا گیا تھا نا، اور جو پانی بچ گیا تھا تلووں کے دھون سے، کہتے وہی دھون جو ہے وہ جنت کا رنگ و روغن بن گیا. اللہ اکبر. کیا پیار ہے نبی پاک سے، اور نبی پاک کی خوبصورتی کا تذکرہ اعلیٰ حضرت کتنے شاندار انداز میں کر رہے ہیں. ذرا دوبارہ سمجھیے اس شعر کو. جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، یعنی جنت نبی پاک کے جلوے سے متلاشی ہے، تمنائی ہے کہ ان کے جلووں کی برکتیں ملے تو میرے اندر زینت آ جائے. اور پھر کیا آپ کی پیاری بات کرتے ہیں، اے گل، اے حسن والو سنو، اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. پہلے گل سے مراد دنیا کے ان حسین لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سنو، ہمارے گل سے مراد کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. گل کو سوال گل یعنی جنت جو ہے اس کو بھی خوبصورتی، اس کو بھی رعنائی، اس کو بھی اگر پھول اور رونقیں چاہیے تو نبی پاک کے در کا وہ بھی متلاشی ہے، نبی پاک کے در کا وہ بھی بھکاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سمجھیے شعر کو اور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. کیا لکھتے ہیں، جنت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوہ سے جویا رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگلے شعر کو ذرا سنیے گا. لکھتے ہیں، ان کے قدم سے سلعائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سلعائے غالی ذرا اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ قیمت والا سامان. اعلیٰ حضرت کی شاعری کہیں کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہیں کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. حدیث میں جنت کو سلعائے غالی کہا گیا، یعنی بہت قیمتی جگہ ہے، بڑا قیمتی اس میں سامان ہے. بلکہ جنت کے فضائل میں یہاں تک لکھا گیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا خیال گزرا، ایسی خوبصورت اور اعلیٰ جگہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اتنا قیمتی اور اتنا عالیشان جو جنت ہے، اتنی عالیشان جنت کا ساز و سامان ہے، یہ بنا کیسے؟ کہتے ان کے قدم سے سلعائے غالی ہوئی جنا، یعنی جنا کہتے جنت کو، جنا کہتے جنت کو، اور یہ جنت کی جمع بھی ہے. اور آگے کیا ہے، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. واللہ سے مراد اللہ کی قسم، جاہو جلال سے مراد مرتبہ و مقام. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت ہے کہ نبی پاک کے قدموں کی برکت سے جنت کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں
پھول کو عظمت و شان ملی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی گل بھی اگر خوبصورت ہے تو نبی پاک ہی کی خیرات ہے۔ جنت بھی سلعۂ غالی بنی ہے، ایک بہت شاندار مقام بنا ہے تو یہ نبی پاک کے قدموں کی شان ہے۔ اور یہ بات ایسے ہی نہیں کر رہے اعلیٰ حضرت کیونکہ یہ جنت بنی کیوں، یہ پھول بنا کیوں، بلکہ یہ کائنات کیوں بنی۔ کئی بار ہم نے اپنے سلسلے میں حدیث قدسی کو سنا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب میں تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، نہ جنت ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ پھول ہوتے، نہ یہ باغ ہوتے۔ یہ سب کچھ بنا جن کے سبب ظاہر انہی کی برکتوں سے جنت سلعۂ غالی بنی ہے۔ اسی خیال کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک بہت خوبصورت کلام میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ لکھتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو اسی خوبصورت بات کو اعلیٰ حضرت ان اشعار میں کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ان کے قدم سے سلعۂ غالی ہوئی جنا، ان کے قدم سے سلعۂ غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل۔ ان کے قدم سے سلعۂ غالی ہوئی جنا، ان کے قدم سے سلعۂ غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، یا رب یہ مژدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل۔ سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، یا رب یہ مژدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل۔ یہاں مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ خوں فشاں سے مراد کیا ہے؟ خون ٹپکانے والا۔ مژدہ سے مراد خوشخبری اور فال سے مراد پیشن گوئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے سن رکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب بہت بڑھ جائے، انسان محبت کے ایک ایسے درجے تک پہنچ جائے تو وہاں خون، دل سے بھی خون ٹپکتا ہے، یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے عشق رسول کے اندر، یعنی فنا فی رسول کے مرتبے پر جب بندہ پہنچ جائے۔ کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ میرا دل بھی وہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے قابل ہو جائے کہ میرا دل بھی نبی پاک کی یاد میں خون بہانے لگے۔ یعنی یہ فنا فی رسول کی باتیں ہیں، اپنے آپ کو کھو جانے والی باتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور اے پھول تجھے تو مبارک ہو کہ تو کلی سے پھول بنتے وقت یہ سعادت حاصل کر چکا ہے کہ محبوب کی یاد میں تیرے جگر کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ جب کلی پھول بنتی ہے تو اس کے کئی پیسز ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کو بھی اسی تخیل میں لے رہے ہیں۔ کلی پھول بنتی ہے تو اپنا جگر پارا پارا کر کے نبی پاک کے قدموں پر نچھاور کر دیتی ہے۔ کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے کہ میرا دل بھی نبی پاک کی یاد میں فنا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کا خیال اپنے ایک اور کلام میں بھی لکھا نا، اور نبی پاک کے در کے کتوں کے لیے لکھا۔ لکھتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ تو سبحان اللہ، بڑی پیاری تمنا ہے اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں التجا کی جا رہی ہے۔ اور ایسا ہی ایک خیال اگلے شعر میں بھی اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے، جہاں خون کے آنسوؤں سے رونے کی التجا کی گئی ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے شعر میں سنیں گے۔ کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، یا رب یہ مژدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل۔ سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوں فشاں، یا رب یہ مژدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل، یا رب یہ مژدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل۔ ایک طرف تو دل خون کے آنسو روئے، دل سے خون نکلے اور نبی پاک پر قربان ہو جائے کہ یہ تمنا ہے، اور یہ بات ہر کسی کو سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ یہ ایسی تمنا کیوں کی جا رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت
ایک اور تخیل پیش کرتے ہیں اپنے کلام میں، لکھتے ہیں نا، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت تو اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ السلام پر فدا کرنا چاہتے تھے اور عشق کی سب سے اعلیٰ منزل پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ذرا سنیے، کہتے ہیں میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن یقین کریں ون آف دا بیوٹیفل کپلٹ، ون آف دا بیوٹیفل، یہ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار میں سے جس کو سمجھ جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اب اس کے پہلے انادل کہتے ہیں اندلی، بلبل کی جمع، اندلی بلبل کو کہتے ہیں، اور بلبل کی جمع انادل۔ اچھا، ہجوم مانے بھیڑ، اشک کہتے ہیں آنسو کو، اور لالا فام یعنی سرخ رنگ کے پھول کی طرح۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں اتنا روں کہ میرے آنسو تو ختم ہو جائیں، پھر اشک بہنے، اشک میں لہو بہے، خون نکلے۔ جب خون نکلے گا تو کیا ہوگا؟ کہتے میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، بلبلیں میرے گرد آ جائیں، میرے گرد ہجوم کریں۔ یاد رہے بلبل گلاب کی طرف جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ہر اشک لالا فام پہ، ہر لال، ہر خون کے اشک کے قطرے پر احتمال کہتے خیال ہونا، کسی چیز کا گمان ہونا۔ ان بلبلوں کو لگے کہ یہاں تو پھول برس رہے ہیں، یہاں تو گلاب نکل رہے ہیں، اور بلبلیں ہجوم کر دیں کہ اتنے سارے گلاب کہاں سے نکل رہے ہیں۔ دراصل وہ گلاب نہیں ہوں گے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں بہائے ہوئے وہ آنسو ہیں جو بہ بہ کر اب خون کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ اٹس امیزنگ، ذرا غور کیجئے، دوبارہ سمجھیے۔ میں یاد شاہ میں روؤں، ایسے نہیں دنیا کے غم میں نہیں، نبی پاک کی یاد میں روؤں، لیکن ایسا روؤں کہ بلبلیں میرے گرد کٹھی ہو جائیں۔ وجہ کیا ہو؟ ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ وہ یہ امیجن کریں، وہ یہ سمجھیں کہ یہاں تو بہت سارے گلاب ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے عاشق اور یہ ہوتی ہے اس کی تمنا۔ ذرا سنیے شعر کو، میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کہیں بلبل کی بات کی ہے، کہیں گل کی بات کی ہے، کہیں پھول کی بات کی ہے، کہیں کلی کی بات کی ہے، مگر ہر بات نرالی اور انوکھی اور بہت سارے میسیجز کے ساتھ کی ہے۔ اب یہ میسج ذرا سنیے گا، یہ پیغام سنیے گا۔ بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فصل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل۔ اب یہاں بلبل کسے کہا گیا ہے ذرا سمجھیے گا، پہلے شعر کے مشکل معنی سمجھ لیں۔ جود و نوال کہتے ہیں لطف و کرم کو، فصل گل کہتے ہیں بہار کے موسم، اور جود و نوال کہتے ہیں لطف و کرم کو۔ اعلیٰ حضرت گویا ہمیں بھی دلاسا دے رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کہا کہ میں کہاں اور نبی پاک کا در کہاں، یعنی فصل گل کہاں۔ فصل گل سے مراد بہار کا موسم کس کی؟ عاشق کے لیے بہار کا موسم کون سا ہوتا ہے کہ مدینے پاک کی حاضری ہو جائے۔ تو کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں کدھر، مدینہ کدھر، میں کیسے پہنچوں گا؟ کہتے ہیں نہیں یہ مت کہو، یہ مت سوچو۔ کیوں؟ امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل۔ اب اس گل سے مراد میرے آقا ہیں۔ یاد رکھو نبی پاک کا لطف و کرم بڑا عام ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو دنیا بھر کے عاشقوں کو بلبل کہہ کر گویا یاد دہانی کرائیے کہ دیکھو کبھی مایوس مت ہونا، پکارے جانا، التجا کرتے رہنا، یہ مت سوچنا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، آقا بلائیں گے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ہم کیوں امید چھوڑ دیں؟ اعلیٰ حضرت ایک اور کلام کے مقطع میں ہمیں سمجھا رہے ہیں اور امید کیسی دلا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں اے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے، تو ہمیشہ امید باندھے رہیے، کبھی اس امید کو نہ توڑیے بلکہ مزید بڑھائیے۔ کیا لکھتے ہیں؟ بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فصل گل کہاں، امید رکھ کے عام ہے
جو دو نوال گل. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصلے گل کہاں. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصلے گل کہاں. امید رکھ کے عام ہے جودو نوالے گل. امید رکھ کے عام ہے جودو نوالے گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے گا, بڑی خوبصورت تمنا ہے. یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ, ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال سال گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سمجھیے شعر کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اب یہاں اعلیٰ حضرت جو مشکل الفاظ ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. داغے جگر, کلیجے کا داغ ہے. داغے جگر, جگر میں اس داغ کو کون اچھا سمجھتا ہے, لیکن چونکہ یہ محبت کا داغ ہے, یہ یاد رسول کا درد ہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. جو محبت رسول کا درد ہے, لوگ اس درد کو چاہتے ہیں کہ درد باقی رہے. یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. تو یہ زخم تو اچھا ہے, یہ درد بھی اچھا ہے, یہ داغے جگر بھی اچھا ہے. اللہ غنی. اچھا اب داغے جگر آپ نے سمجھ لیا. اب ماہ سے مراد یہ ماہ کا, مہینے کا مخفف ہے. سال گل یعنی پھولوں کا سال. اب اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ عز و جل, تیرے دربار میں میری التجا ہے کہ محبت کا جو داغ میرے دل پر لگا ہوا ہے, جو محبت کی یاد ہے, سرکار علیہ السلام کی محبت میں, عشق میں جو درد میں نے پالا ہے, یا اللہ یہ ہرا بھرا رہے, یہ گلشن ہر وقت تر و تازہ ہوتا رہے, سرسبز و شاداب رہے. اس کو خزاں کا جھونکا نہ دیکھنا ملے. ایسا نہ ہو کہ جو دل سرکار علیہ السلام کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے, ان کے درد میں تڑپتا ہے, یہ دنیا کے غموں میں اور دنیا کی رنگینیوں کی طرف چلا جائے. بس میرا دل نبی کی یاد میں ہی تڑپتا رہے اور یہ ذوق بڑھتا رہے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں تمنا کی ہے نا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. یہ بات آسان نہیں ہے سمجھنا. درد کا مزہ کس کو ہوتا ہے؟ درد ہوتے ہی ہم دوا کی تلاش کرتے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ. ارے یہ درد ہی اتنا مزے کا ہے تو پھر دوا کی طرف میں منہ کیوں اٹھاؤں, میں دوا کی طرف کیوں توجہ کروں. اور یہاں بھی یہی بات, یہی تمنا. یا رب ہرا بھرا رہے باغے جگر کا داغ, یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ, ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال سال گل. اب اس کے اگلے مصرے کا مطلب کیا بنا, وہ کہتے ہیں کہ جو میرا ہر مہینہ ہے نا, اس ہر مہینہ بہار کا ہو اور ہر سال پھول کا سال ہو. یعنی مدینہ منورہ کی تڑپ میں, میرے آقا کی تڑپ میں کبھی خزاں نہ آئے, یہ بہار ہی رہے, یہ بڑھتا ہی رہے, یہ ذوق اوپر ہی جاتا رہے. اسی طرح کا خیال میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنے کلام میں لکھا نا, ذوق بڑھتا رہے, اشک بہتے رہے, مسترب قلب اور چشم تر چاہیے, عاشقانے نبی کے ہے دل کی صدا, سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. بہت خوبصورت تمنا ہے. آئیے ہم مل کر امام عشق و محبت کے پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں اس تمنا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا لکھتے ہیں, یا رب ہرا بھرا رہے, یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ, ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال سال گل. یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ, یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ, ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال 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 آمین آمین. ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال سال گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی شعر میں کتنی مبارک ہستیوں کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے کیا ہے, ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. لکھتے ہیں, شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر, شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر, غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل.
اللہ اکبر. ذرا سمجھتے ہیں شعر کو. شیخین کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو شیخین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہاں پر ذکر ہے. اچھا اگلے جو مشکل الفاظ ہیں، غنچہ کہتے ہیں کلی کو، یمین کہتے ہیں دایاں، شمال کہتے ہیں بایاں. کس طرح کمپیر کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو وہ منظر کیسا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس تھی اس کا منظر کیسا سہانا تھا. کہتے ہیں ادھر صدیق و فاروق قربان ہونے کے لیے کھڑے ہیں، ادھر حضرت عثمان و علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نثار ہونے کے منتظر ہیں. گویا پھول کے گرد بلبلوں کا ہجوم ہے. یمین و شمال، دائیں بائیں جو ہیں پھول کے گرد بلبلیں نثار ہونے کے لیے موجود ہیں. ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہی انداز ہے جو ایک شاعر نے اپنایا. اس سمت علی، اس سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے کیا. لکھتے ہیں شیخین ادھر نثار، غنیوں علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. شیخین ادھر نثار، غنیوں علی ادھر، شیخین ادھر نثار، غنیوں علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وقت ہوا ہے عطر کلام کا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا مقطع کمال کا شعر ہوا کرتا ہے، پورے کلام کی سمجھے جان ہوا کرتا ہے. اور یہ شعر تو واقعی جتنی بار سنیں جتنی بار پڑھیں. بلکہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ پچھلے دنوں جب حسنین کریمین بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روضے پر حاضری ہوئی تو یہ شعر بہت بار یاد آیا. کیا بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے. اور یہ حدیث پاک کی طرف کیا شاندار اشارہ ہے. کہتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. اللہ علی. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لے، ایمان تازہ ہو جائے گا اس شعر کے بارے میں. صدقہ سے مراد کیا ہے؟ طفیل. اور حشر سے مراد یقیناً میدان قیامت ہے. اور خنداں کس کو کہتے ہیں؟ مسکراتا ہوا. اور مثال گل یعنی گل کی طرح، پھول کی طرح. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ اب یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ حسنین، امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ میرے دو پھول ہیں، جنتی پھول میرے آقا نے قرار دیا. اور صرف فرمایا نہیں بلکہ انہیں سونگا بھی کرتے تھے. اتنی محبت تھی کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا ان دو کا صدقہ، نام نہیں لیا مگر بات پوری کر لی. اچھا بات بھی چونکہ پورا کلام ہی گل پر ہے، پورا کلام ہی پھولوں پر ہے، پورا کلام ہی باغ پر ہے، تو حدیث کے وہ الفاظ لے آئے کہ جن دو کو نبی پاک نے اپنا پھول فرمایا. تو گل کی بات کی تو ان پھولوں کا تذکرہ کیوں نہ ہو. کہتے ہیں آقا ان دو کا صدقہ، آپ کے نواسے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے کہا کہ یہ میرے پھول ہیں، آپ کے پھول ہیں. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں. اور ایک اور روایت میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام ان شہزادوں کو سونگ رہے تھے. عرض کیا گیا حضور ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں اور آپ انہیں سونگ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں اور پھول چومے نہیں سونگے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے انہی روایتوں کی طرف کتنے پیارے انداز میں اشارہ کیا ہے. میں ان کا واسطہ پیش کر. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے اور جس کے گناہ جتنے زیادہ وہ اتنا غمگین ہوگا. لوگ رو رہے ہوں گے، چیخے مار رہے ہوں گے. کہتے ہیں آقا کرم کر دیں، مجھے بھی مثال گل کر دیں. اب یہاں گل سے مراد کچھ اور ہے. ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے کاندھے پر کوئی بوجھ نہ ہو تو کہتے ہیں یار بالکل پھول سا ہے یہ تو. بندہ کہتا ہے یار آج میں بالکل ریلیکس ہوں، پھول کی طرح فیل کر رہا ہوں. کیوں؟ مجھ پر کوئی برڈن نہیں ہے. آئی ایم فیلنگ ویری ایزی. تو یہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے کاندھے جھکے ہوئے ہوں گے، اعمال کا بڑا بوجھ ہوگا، رضا پر ایسی نگاہ کر دیجیے اپنے نواسوں کے صدقے کہ میں بھی خندہ ہو جاؤں، مسکراتا ہوا ایسا ہو جاؤں کہ پھول کی طرح ہلکا ہو جاؤں.
کوئی اعمال کا بوجھ نہ ہو، کوئی گناہوں کا برڈن نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ آقا سے اسی بوجھ کو ہٹانے کی التجا کرتے نا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا، آقا آقا سوار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا۔ تو اسی خوبصورت بات کو بڑا پیارا وسیلہ ہے، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ نواسوں کا صدقہ کس انداز سے مانگا جا رہا ہے؟ لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندام مثال گل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل آقا، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ خوبصورت کلام سنا، کیا بات ہے میرے رضا کی۔ انشاءاللہ نغمات رضا سلسلے میں مزید کلام اعلیٰ حضرت سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔